باپ بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند یسوع مسیح ہم سب کو عبدالآباد اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمیں ہر طرح کی بری خواہشوں، برے خیالات اور شیطانی قوتوں سے محفوظ رکھے تاکہ ہم اس کے پاکستان میں اسی طرح خدا کی خدمت اور خدا کے کلام کو مشتہر کر سکیں۔ آئیں آج ہم بائبل مقدس کے پرانے عہد نامے کی آخری کتابوں کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ مکابین کی کتابیں ان کو کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم مکابین کی پہلی کتاب کا تعارف دیکھتے ہیں۔ مکابین کی دونوں کتابیں 125 کاف میم اور 100 کاف میم کے درمیانی عرصہ میں لکھی گئیں۔ مکابی وہ لقب ہے جو پہل یہودا بن متتیہ کاہن کو ان فتوحات کے سبب سے دیا گیا جو اس نے اسرائیلی قوم اور یہودی مذہب کے لیے حاصل کی۔ یہی لقب بعد ازاں اس کے خاندان کے افراد اور ان اسرائیلیوں کو جو انطاکس کی حکومت کے دوران شریعت کی تعمیل کے باعث شہید ہو گئے تھے عطا کیا گیا۔ وہ کتابیں جن میں یہ واقعات بیان کیے گئے ہیں مکابین کے نام سے مشہور ہیں۔ مکابین کی کتابیں دراصل 4 ہیں، لیکن ان میں صرف کیتھولک کلیسیا 2 الہامی مانتی ہیں، جبکہ آرتھوڈاکس کلیسیائیں 4 کتابوں کو الہامی مانتی ہیں۔ مشکل سیاسی حالات اور بحرانی مذہبی ماحول میں شریعت، قومیت اور ثقافت کے لیے غیرت اور ایمان کے لیے شہادت، جنگیں اور سیاسی محاذ آرائیوں کے باوجود یہودیوں کا بنیادی نقطہ نظر ہمیشہ دینی اور مذہبی رہا ہے۔ قومی مصیبت گناہ کی سزا کی بدولت اور رہائی آزادی خدا کی مدد کی وجہ سے ہے، لہٰذا یہ بحران سیاسی قوت کو قائم رکھنے کا نہیں بلکہ مشکل حالات میں ایمان کو زندہ رکھنے کا ہے۔ مصنف ثابت کرنا چاہتا ہے کہ خدا ان لوگوں کی مدد کرتا اور انہیں کامیاب کرتا ہے جو اس کے احکام اور شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ پہلی کتاب میں متتیہ اور اس کے بیٹوں کی تواریخ قلم بند کی گئی ہے۔ اس میں اسرائیلی قوم کے وہ حالات بیان کیے گئے ہیں جو 175 کاف میم کے درمیان وقوع میں آئے۔ یہ کتاب عبرانی زبان میں لکھی گئی ہے۔ کتاب کے 4 حصے ہیں۔ ابواب 1 سے 2 یونانی حکومت اور یہودی انقلاب، ابواب 3 سے 8 یہودا کی قیادت، ابواب 9 سے 12 جنگیں اور سفارتی تعلقات، ابواب 13 سے 16 شمعون کاہن اعلیٰ اور سیاسی رہنما، مکابین کی کتابیں اس وقت سے لے کر جب اسرائیلی جلاوطنی سے گھر واپس آئے اور جب یسوع کی آمد ہوئی تقریباً 500 سال گزرے ہیں۔ نمبر 1، سارے مشرقی وسطی ایشیا میں ایک پیچیدہ دور تھا۔ بہت تیزی سے تبدیلی اور سختی کا زمانہ تھا۔ فارسی معاشرے کے بعد یونانی معاشرہ آیا جو آہستہ آہستہ قصبوں اور بندرگاہوں تک بحر روم کے ساحل کے ساتھ ساتھ پھیل گیا اور آس پاس کے ممالک کو بہت متاثر کیا۔ نمبر 2، فطری طور پر کافی حد تک اسرائیل کے لوگ یہودی مذہب اور بابل بذات خود کسی حد تک اس سے متاثر ہوئی۔ اس زمانے کے حالات کے بارے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے صرف جزوی طور پر مکابین کی پہلی اور دوسری کتاب اور دانیال کی کتاب
بہت اچھا متعلقہ مواد مہیا کرتی ہے۔ مکابین کی دوسری کتاب کے بارے میں تعارف دیکھتے ہیں۔ مکابین کی دوسری کتاب میں 175 کاف میم اور 161 کاف میم کے درمیان کے واقعات کا ذکر ہے، یعنی شاہ سلوکس چہارم کی موت سے نکانور کی موت تک، جو دمیترس کا سپہ سالار تھا۔ یہ کتاب یونانی زبان میں لکھی گئی ہے۔ کتاب میں انقلاب کی کامیابی اور سیاسی آزادی سے زیادہ مذہبی آزادی پر زور دیا گیا ہے۔ اس میں ایمان کے لیے شہادت، مردوں کی قیامت اور مرحومین کے لیے دعا کے ایمانی پہلو موجود ہے۔ کتاب کے 4 حصے ہیں۔ ابواب 1 سے 2 مصر میں یہودیوں کے نام خط، ابواب 3 سے 7 ہیکل کی بے حرمتی اور اذیت، ابواب 8 سے 10 یہودا کی فتوحات اور ہیکل کی طہارت، ابواب 11 سے 15 نئی فتوحات اور اذیت۔ یہ مکابین کی دوسری کتاب کا تعارف میں نے بتایا ہے۔ ابھی ہم دونوں کتابوں کا تاریخی پس منظر دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 تقریباً 333 اور 332 کاف میم اسکندر اعظم نے ممالک کے ایک بڑے حصے کو فتح کیا، جس میں فارس، شام، فلسطین اور مصر وغیرہ شامل تھے۔ 323 کاف میم اس کی موت کے بعد، جو کہ 32 سال کی جوان عمر میں واقع ہوئی، مصر اور میسوپوٹامیہ علیحدہ ہو گئے اور خود مختار ریاستیں بن گئیں۔ جز الف مصر، جس کا مرکز اسکندریہ کا شہر تھا، بطلموئی شہنشاہی خاندان سے زیر حکمرانی آ گیا۔ جز ب شام، جس کا مرکز انطاکیہ کا شہر تھا، اس پر سلوکی شاہی خاندان کی حکومت تھی۔ جز ج 320 سے 200 کاف میم فلسطین مصر کے زیر نظام تھا، اور اس کے بعد 142 کاف میم تک شام کے سلوکی شہنشاہی خاندان کے قبضہ میں رہا۔ نمبر 2 اسکندر اعظم نے مقبوضہ علاقہ اپنے قبضہ میں رکھا، لیکن اس نے حکومتی کابینہ کو اور اس کے نظام کو جوں کا توں ہی رکھا۔ تاہم اس نے ہر علاقہ میں یونانی طرز کے معاشرتی اور ثقافتی مراکز تعمیر کیے، تاکہ لوگوں کی زندگی میں یونانی تہذیب کے جڑ پکڑنے اور مزید بڑھنے کا سبب بنے۔ بہت بڑے قطع زمین پر بنے ہوئے یہ ثقافتی مراکز تجارتی کاروبار کے لیے منڈیاں تھیں، جس میں تفریح گاہیں یعنی تھیٹر، کھیل کے میدان اور یونانی طرز کے مندر تھے۔ وہ اپنی مرضی سے وہاں آ جا سکتے تھے اور یہاں تک کہ وہاں رہتے بھی تھے۔ مجموعی طور پر یہ ایک نئے قصبہ کی مانند تھا جس کا افتتاح ہوا ہو، لیکن وہاں پر صرف یونانی زبان بولی جاتی تھی اور لوگوں کا رہن سہن بھی یونانی تھا۔ اس طرح کے ثقافتی اور معاشرتی مراکز لوگوں کے لیے جاذب نظر اور بہت دلچسپی کا باعث تھے، جو کہ آسانی سے ریاستوں اور نسلوں کے مابین رکاوٹوں کو ختم کرتے تھے، اور یوں ایک مشترکہ اور عوامی ثقافت اور تہذیب تھوڑے سے وقت میں پھیل سکتی تھی۔ نمبر 3 یونانی ثقافت یہودی مذہب سے ملاقات کرتی ہے۔ جو زلف یونانی فلسفہ کے سارے فلسطین میں پھیلنے کے ساتھ ثقافتی مراکز دونوں کے لیے یہودی جماعت یروشلم میں اور ان کے بھائی جہاں کہیں بھی رہتے تھے، ان کے لیے بہت زیادہ دلچسپی اور کشش کا سبب بنے۔ لیکن بہت ساری آوازیں اٹھائی گئیں اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ یا ثقافتی مراکز سے اتفاق کریں یا انکار کر کے مزاحمت ہونی چاہیے۔ جزبے
اس ماحول اور حالات کے لیے یہودی جوابات میں تضاد ہوا۔ چند ایک خاص لوگ یہودیت کی شناخت و پہچان کو قائم رکھنا چاہتے تھے اور ترقی پسند پرانے خاکے یا ڈھانچے کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور کچھ یونانی چیزیں متعارف کرانا چاہتے تھے۔ لہٰذا ان کے سامنے کچھ مسائل تھے جو یہ ہیں۔ پہلا یہ کہ کیا اسرائیل نے لوگوں کو اپنے آباء و اجداد کے روایتی ایمان اور یہودی مذہب کی رسم و رواج کو جاری رکھنا چاہیے؟ یا دوسرا مسئلہ یہ تھا، کیا یہ ممکن ہوگا کہ کچھ نئی چیزوں کو پرانی کے ساتھ اکٹھا کریں؟ حوالہ آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں، مکابین کی پہلی کتاب، اس کا پہلا باب 11 سے 13 آیت۔ نمبر 4، اسرائیلیوں کے سماجی حالات۔ جو ضلف 178 کاہمی میں ترقی پسند گروہ نسبتاً بڑا تھا اور یروشلم میں ایک ثقافتی مرکز تعمیر کیا گیا۔ مکابین کی دوسری کتاب، چوتھا باب، اس کی 7 سے 17 آیت۔ تقریباً اسی وقت کاہن اعظم اونیا، جس کا تعلق قدامت پرست گروہ سے تھا، کہانت سے سبکدوش ہوا تھا اور انطاکیہ میں بھیجا گیا اور بعد میں 169 کاہمی میں قتل کیا گیا۔ حوالہ آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں، مکابین کی دوسری کتاب، تیسرا باب، اس کی پہلی آیت، چوتھے باب کی چوتھی آیت، پھر چوتھے باب کی 30 سے 38 آیت۔ اس کی جگہ پر اس کا بھائی یاسون کاہن نامزد ہوا تھا 175 سے 172 کاہمیم میں۔ خیال کیا جاتا تھا کہ وہ ترقی پسند ہے، اسے عدم تعاون کی وجہ سے اس کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ یاسون کی جگہ پر منلاؤس نے کاہن اعظم کا عہدہ سنبھالا، لیکن ایک اچھے اور نیک خاندان سے نہ ہوتے ہوئے یہودیوں کی طرف سے قبول نہ کیا گیا۔ یہ واقعہ ہے 172 کاہمیم۔ آپ حوالہ اسٹڈی کر سکتے ہیں، مکابین کی دوسری کتاب، چوتھا باب، 23 سے 26 آیت۔ لوگوں میں سے کچھ جو ثقافتی مرکز استعمال کر رہے تھے، ان کی رسائی بہت جلد اعلیٰ طبقہ کے معاشرہ سے ہو گئی، لہٰذا ثقافتی مرکز نوجوانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دلچسپی کا سبب بنا۔ اس کے علاوہ اسٹیڈیم میں وہ اپنے ننگے جسموں کے ساتھ کھیلوں کی مشق کر سکتے تھے، لیکن کچھ یہودی نوجوان ختنہ کے زخم کی وجہ سے شرمندہ ہوتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ پرانا رواج ہے، اس طرح وہ اپنے ختنہ کو حقیر جانتے تھے۔ آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں، حوالہ مکابین کی پہلی کتاب، اس کا پہلا باب، 15 آیت۔ جزء ب، جب سابقہ کاہن اعظم اونیا 169 کاہمیم میں قتل ہوا تھا تو یروشلم میں بہت زیادہ تشدد رونما ہوا تھا۔ اس کو دبانے کے لیے انطاکس ملکب اپفینس شام سے یروشلم میں فوجی دستے لایا اور بہت سے لوگ قتل ہوئے تھے۔ عین اسی وقت اس نے غیر یہودیوں کے لیے ممنوع علاقہ کی بے حرمتی کی ہیکل میں داخل ہوا اور اس کے خزانوں کو لوٹا اور پامال کیا۔ جوز جیم 167 کاہمی میں یروشلم کے شہر فوجیوں کے لیے چھاؤنی کی حیثیت سے ایک مضبوط اور مستحکم برج تعمیر کیا گیا۔ یہ وہاں کے باشندوں کو پسند نہیں آیا تھا، جو اس وقت اور بہت سی مشکلات کا شکار تھے۔ مکابین کی بغاوت اسی وقت وقوع پذیر ہوئی۔ آپ حوالہ اسٹڈی کر سکتے ہیں، مکابین کی پہلی کتاب، پہلا باب، 33 سے 40 آیت۔ نمبر 5، انطاکس اپفینس یہودیوں پر ظلم و تشدد شروع کرتا ہے۔ جو ضلف 167 کاہمی میں یہ
خیال کرتے ہوئے کہ یہودی مزاحمت کی جڑیں ان کے مخصوص مذہب میں ہیں، انتاکس نے یہودیت کو مکمل طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ حوالہ اسٹڈی کر سکتے ہیں، مکابین کی پہلی کتاب، اس کا پہلا باب 41 سے 64 آیت، مکابین کی دوسری کتاب چھٹا باب، اس کی پہلی سے 11 آیت۔ اس نے تمام یہودی مذہبی تقریبات اور خاص عیدوں اور رسم و رواج پر پابندی لگا دی، جیسا کہ سبت، آرام کا دن اور ختنہ اور پاک نوشتوں کے تماروں کو جلانا اور باہر پھینکنا تھا۔ اس کی جگہ پر اس نے یہودیوں کو مجبور کیا کہ یونانی انداز کی مذہبی تقریبات میں شامل ہوں۔ ایسا کرنے سے انکار کا نتیجہ سزائے موت کی صورت میں ہوتا ہے۔ یروشلم کی ہیکل میں یونانی دیوتا زیوس کا ایک مجسمہ نصب کیا گیا اور دیونیس کی ماہانہ تقریب کے دوران ان سب لوگوں کو مجبور کیا جاتا تھا اس کو قربانی چڑھائیں اور عبادت کریں۔ جوزبے مظلوم یہودی آپس میں تقسیم ہو گئے تاکہ وہ اپنی ملازمتوں کو کھو نہ دیں۔ کچھ نے اپنے دکھ دینے والوں کی زہری تابعداری کی، باقیوں نے آدمیوں کی نسبت خدا کی تابعداری کرنے کے لیے زندگی کا انتخاب کیا۔ وہ جنہوں نے وفاداری کے ساتھ اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کیا، اپنے دل میں وہ ایمان قائم رکھا جو مردوں کی قیامت کی امید رکھتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کی امید دلاتا ہے۔ انہوں نے یونان کے دیوتاؤں کی پوجا کرنے سے انکار کیا، اس کے مترادف انہوں نے مرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اپنے آباء و اجداد کے عقیدوں پر قائم رہیں اور باقی ساری چیزیں لا خطا خدا کے انصاف اور فیصلہ پر چھوڑ دیں۔ یہی وجہ ہے در حقیقت بہت سے لوگ شہید ہوئے۔ نمبر 1، مکابین سے متعلق۔ نمبر 1، یہ کتاب تقریباً 100 قافمیم میں لکھی گئی۔ یہ مکابین کی پہلی کتاب سے متعلق ہے۔ یہ کتاب تقریباً 100 قافمیم میں لکھی گئی۔ یہ عبرانی یا آرامی زبان میں لکھی گئی، لیکن عبرانی بائبل میں شامل نہیں ہے، صرف اس کا یونانی ترجمہ موجود ہے۔ نمبر 2، کتاب 40 سالہ تاریخ ہے جو کہ انتاکس کے منصب سنبھالنے اور شمعون مکابی کی موت کے درمیان رونما ہونے والے واقعات بیان کرتی ہے۔ 175 سے 134 قافمیم یہ بتاتی ہے کہ کیسے یہودیوں کو مذہبی آزادی اور سیاسی خود مختاری کے لیے متتیہ کے بیٹوں کی سرپرستی میں جد و جہد کرنا پڑی۔ نمبر 3، یہ کاہنوں کے نقطہ نظر سے لکھی گئی جو کہ صدوقی تھے، ذہن میں یہ مقصد رکھتے ہوئے کہ اسرائیل کو یونانی فلسفہ کے نظریات سے بچانے کے لیے مکابی خاندان کی عزت اور تعظیم کی جائے۔ جوزلف ظاہراً خود خدا کے بارے میں کچھ بھی بیان نہیں کیا گیا، لیکن مستحکم ایمان کا پہلو اور اظہار پایا جاتا ہے، جیسا کہ آبائی ایمان کے وراثتی خزانوں کا تحفظ، ختنہ، آرام کا دن، ہیکل میں مذہبی تقریبات اور عبادات، اور شریعت کی بہت ساری تشریحات ایسے نکات ہیں جن پر بہت زیادہ سختی سے زور دیا گیا ہے۔ جوزبے اسرائیلی اپنے ایمان میں مضبوط رہنے کے لیے لڑتے ہیں، جو اس جد و جہد میں مرتے ہیں، ان کی تعریف کی گئی ہے، لیکن آنے والی دنیا اور مردوں کی قیامت کے بارے کوئی واضح بیان نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مستقبل کی خوشحالی اور بادشاہی جس کی پیشن گوئی قدیم انبیاء نے کی، اس کا مقصد اس دنیا کی خوشحالی اور بادشاہی لیا گیا تھا۔ مکابین کی دوسری کتاب سے متعلق ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب مکابین کی پہلی کتاب سے پہلے یونانی میں تقریباً 124 قافمیم میں لکھی گئی تھی، مگر یہ پہلی کتاب کا خلاصہ نہیں ہے۔ باب 2 کی آیات 9 سے 32 کے مطابق پہلے سے موجود 5 کتابوں کو خلاصہ کے طور پر ایک میں بیان کیا گیا تھا۔ نمبر 2،
مکابیوں کی بغاوت کے پہلے 15 سالوں کا بیان 176 سے 160 کافیم یہودا مکابی کی زندگی کی تاریخ بیان کرتا ہے۔ جوزلف کتاب فارس کے نقطہ نگاہ سے لکھی گئی ہے، اس لیے بیان کیے گئے واقعات ایک جیسے ہیں۔ طرز بیان اور نظریات میں تضادات نمایاں ہیں۔ اس کے ساتھ آپ حوالہ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ مرقس کی انجیل 12 باب 18 سے 27 آیت۔ جوزبے کتاب شریعت اور ہیکل، خدا کا جلال جو ہیکل کو محترم بناتا ہے پر زور دیتی ہے، اور یہ مکابیوں کی شہرت اور مکابیوں کی نسبت زیادہ اہم معاملہ ہے۔ جوزجیم متن میں خدا سے سچی لگن، گہرے تعلقات اور دعا کا ذکر آتا ہے، اور اس کی گہرائی خصوصی طور پر متاثر کن ہے۔ جوزدال کچھ نئی تعلیم کا بھی ذکر کیا گیا ہے جس کی منادی اس سے پہلے نہیں کی گئی تھی، جیسا کہ شہیدوں اور وفات پانے والوں کے لیے قیامت اور ابدی زندگی۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ مکابین میں ہم کیا سیکھتے ہیں۔ نمبر 1، مردوں میں سے جی اٹھنے اور ہمیشہ زندہ رہنے کی امید اور توقع واضح طور پر دکھائی گئی ہے۔ اس عقیدے نے سب سے پہلے اسرائیلیوں میں اسیری کے زمانہ میں جنم لیا۔ اس کے بعد اسرائیل کا وراثتی ایمان، جس کی بنیاد نبیوں کا کلام تھا، آہستہ آہستہ ترقی پذیر ہوا۔ کاہنوں اور کلام مقدس کے علماء کا شکریہ جو اس وقت اس قابل تھے کہ اس کی تعلیم کو مہیا کر سکیں اور اس کی منادی کی۔ آپ حوالہ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ مکابین کی دوسری کتاب 28 سے 29 اور 7 باب کی 22 سے 23 آیت۔ جوزلف ساری چیزیں خداوند کی طرف سے خلق کی گئیں، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے۔ آپ حوالہ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اشعیاء 43 باب اس کی پہلی آیت سے 46 باب کی 13 آیت۔ مادہ سے نہیں بلکہ نیستی سے خالق خدا کے کلام کی طاقت سے زندگی کے مختلف مراحل قائم ہوئے۔ انسان خاص اشرف المخلوقات ہے۔ زندگی کا دم جو اس نے خدا سے پایا، اس نے خدا کی شبیہ پر خلق کیا اور جیتی جان ہوا۔ آپ حوالہ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ تکوین 1 سے 2، مزمور 104۔ جوزبے حزقیال نبی کو سوکھی ہڈیوں کا رویا دکھاتا ہے۔ خدا مردوں کو دوبارہ زندگی دے سکتا ہے۔ حوالہ آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ حزقیال نبی کی کتاب 37 باب 1 سے 14 آیت۔ جوزجیم انبیاء نے اس بات پر زور دیا کہ ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے اور ہر ایک کے لیے سزا یا جزا بھی ہوگی، لہذا انہوں نے صرف دنیاوی خوشی کو ہی پیش نظر نہیں رکھا بلکہ اس یقینی انعام کو بھی جسے خالق خدا سے انہیں اپنی موت کے بعد حاصل کرنے کی امید تھی۔ آپ حوالہ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ ارمیہ 31 باب 29 سے 30 آیت اور حزقیال 18 باب اس کی 14 آیت۔ نمبر 2، توریت زندگی کا راستہ اور وہ جو وفاداری سے اس کی پیروی کرتے ہیں ہمیشہ تک زندہ رہیں گے۔ مزید 2 تصورات کی بنیاد اس ایمان پر ہے۔ جوزلف شہادت سے موت کا سامنا بغیر کسی ڈر خوف سے کیا جا سکتا ہے۔ آپ حوالہ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ افسیوں 6 باب اس کی 10 سے 20 آیت۔ یہ پالوس رسول کا خط ہے افسیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 6 باب 10 سے 20 آیت۔ وہ جو یہودی ایمان کی خاطر شہیدوں کی حیثیت سے مرتے ہیں اپنی زندگی سے بڑھ کر توریت کو پیار کرتے ہیں اور ایک ایسے ہی خدا پر اپنے ایمان کی گواہی دیتے ہیں جو انسان سے بہت ہی بلند و بالا ہے۔ چونکہ وہ مضبوط ایمان رکھتے ہیں کہ خدا انہیں ہمیشہ کی زندگی دے گا، اس لیے شہداء اپنی موجودہ زندگی کھونے سے نہیں ڈرتے۔
ظاہراً اس قسم کا سخت اور ضدی رویہ دیکھ کر غیر یہودی محسوس کرتے ہیں کہ شہداء غلطی پر ہیں۔ جزء اگر موت کے بعد زندگی ہے تب مرحومین اس دنیا سے جدا نہیں بلکہ کسی نہ کسی قسم کا رشتہ جاری رہتا ہے۔ آپ حوالہ اسٹڈی کر سکتے ہیں مکابین کی دوسری کتاب 12 باب 39 سے 45 آیت اور 15 باب 11 سے 16 آیت۔ اگر کوئی گناہ میں مرتا ہے وہ جو زندہ ہیں اس شخص کی جگہ پر خدا سے معافی کی التجا کر سکتے ہیں اور قربانیاں اور دعائیں اور مناجات پیش کر سکتے ہیں، یا اگر یہ مناسب اور ضروری سمجھا جائے تو مکمل کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ بیک وقت یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ وہ جو خداوند میں مرتے ہیں زمین پر زندوں کے لیے سفارش کر سکتے ہیں۔ موت ایک جدائی ہے لیکن مردوں اور زندوں کے درمیان رشتہ جاری رہتا ہے۔ یہ ایک ایسی تعلیم ہے جس پر ہم آج بھی قائم ہیں، ایمان کے ایک حصہ کی حیثیت سے جن کا اعلان ہم رسولوں کے عقیدہ میں کرتے ہیں۔ ابھی ہم مکابین کا انقلاب دیکھتے ہیں، اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ 167 کا میم یہودی بغاوت مودین کے مقام میں شروع ہوتی ہے۔ مکابین کی پہلی کتاب اس کا دوسرا باب 1 سے 70 آیات۔ جو زلف اپنے آباء و اجداد کے ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے ایک کاہن متتیہ اور اس کے 5 بیٹوں نے یونانی حملہ واروں کے خلاف ہتھیار اٹھائے، پہاڑوں میں مورچہ بندی کر کے اور خندق کھود کر انہوں نے محاذ آرائی کی تحریک کا آغاز کیا۔ جزء متتیہ اور اس کے بیٹوں کی دعوت کے جواب میں مددگار اور بہت سے تعاون کرنے والے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ابھی ہم 166 سے 160 کا میم کا دور دیکھتے ہیں۔ 3 سالوں کی جدوجہد کے بعد بیٹوں میں سے ایک یہودا نے لوگوں کی طرف سے مکمل مدد پائی اور اموس کے قریب شاہی اور امواس کے قریب شامی فوجی پر فتح پائی۔ یروشلم میں ہیکل پر قبضہ ہو گیا، واپس لے لیا گیا اور لوگ یہودی مذہب کی رسوم کو دوبارہ عمل میں لانے کے لیے آزاد ہو گئے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں 164 کا میم کا دور۔ 14 دسمبر کو ہیکل کی تقدیس کے لیے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس واقعہ کو یاد کرنے کے لیے ہر سال ہنوکا کی عید تجدید کی عید منائی جاتی ہے۔ ایک آزاد بادشاہت بنانے کے مقصد سے یہودا نے جنگ جاری رکھی۔ 160 کا میم میں اسے قتل کر دیا گیا۔ 164 سے 143 کا میم متتیہ کے ایک اور بیٹے یوناتان نے جنگ جاری رکھی مگر شاہی فوج کے ساتھ صلاح مشورہ شروع کیا۔ آپ حوالہ اسٹڈی کر سکتے ہیں مکابین کی پہلی کتاب اس کا 9واں باب 31 آیت اور 70 سے 73، پھر 10 باب کی 6 سے 20 آیت۔ اسی دوران شامی فوجی کی مخالفت سارے یہودیہ میں پھیل گئی۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں 152 کا میم کا دور۔ مقامی لڑائی جھگڑے اور اختلافات کی وجہ سے کمزور ہو کر شامیوں نے یوناتان کو یروشلم میں کاہن اعظم بنا دیا۔ 143 کا میم کاہن اعظم یوناتان کو قتل کر دیا گیا۔ 143 سے 134 کا میم کا دور۔ متتیہ ایک اور بیٹے شمعون کو اس کے بھائیوں کی طرف سے جنگ
وراثت میں ملی اور آخر کار اس نے اپنے لوگوں کے لیے آزادی حاصل کی۔ مکابین کی پہلی کتاب میں یہ حوالہ اسٹڈی کر سکتے ہیں، 13 باب اس کی پہلی آیت سے 16 باب کی 24 آیت تک۔ شامی فوج کی حمایت اور منظوری سے شمعون کو کاہن اعظم اور گورنر دونوں بنا دیا گیا۔ 141 کاپمیم کا دور، 4 جون کو یروشلم میں قائم شامی چھاؤنی اقرا پر قبضہ کر لیا گیا۔ 134 کاپمیم کے دور میں کاہن اعظم اور گورنر شمعون کو یرو میں قتل کر دیا گیا۔ ابھی ہم اس سے متعلقہ حقائق کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، کاہن متتیہ کے پیشرو میں سے ایک کو حشمون کا نام دیا گیا تھا، جو زلف اس کا پوتا یوحنا ہرکانس کاہن اعظم شمعون کا سب سے بڑا بیٹا۔ آپ حوالہ بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں، مکابین کی پہلی کتاب 16 باب 16 آیت۔ کاہن اعظم کی حیثیت سے اپنے باپ کا جانشین بنا اور اپنے اس عہدے پر 134 سے 104 کاپمیم تک فائز رہا۔ اس کے وقت سے لے کر خاندان حشمونیوں کا خاندان کہا گیا تھا، اور اگلی خاندانی سلطنت کا نام بھی اسی سے ماخذ ہے۔ جز الف ادوم کے قبیلہ کا ایک آدمی جس کا نام انتیپاس میں پا تھا، اور وہ یوحنا کاہن اعظم اور گورنر کا صلاح کار تھا۔ اس نے اپنی چالاکی اور مکاری کی وجہ سے اپنے آپ کو یوحنا کی جگہ پر گورنر بنا لیا۔ ہیرودیس اعظم انتیپاس کا بیٹا تھا، جس نے 40 سے 4 کاپمیم تک کی حکومت کی۔ آپ حوالہ اسٹڈی کر سکتے ہیں، متی 2 باب 1 سے 38 آیت۔ ہیرودیس اعظم نے مریم سے شادی کی، جس کا تعلق یوحنا ہرکانس کی نسل سے تھا۔ جوزیم 63 کاپمیم میں رومی جرنیل پومپی نے یروشلم کو قبضہ میں لے لیا۔ اس کے بعد فلسطین رومی سلطنت کا حصہ بن گیا اور اس پر رومی گورنر نے حکومت کی۔ نمبر 2، یہودی مذہب میں مختلف فرقے۔ جوزلف یروشلم کا کاہن اعظم صدوقیوں کے درمیان ایک طاقتور شخص تھا، اور اس نے شمعون مکابی کے منصوبہ اور اصولوں کو جاری رکھا اور رومیوں کے ساتھ صلاح مشورہ اور گفت و شنید جاری رکھی۔ صدوقیوں کے لیے صرف موسیٰ کی 5 کتابیں اہم تھیں، اور وہ مردوں کی قیامت کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ جوزبے فریسی گروہ پرجوش اور جشیلے ایمانداروں کو متحد کر کے بنایا گیا تھا۔ اس میں بہت سے عالم دین شامل تھے۔ نچلے درجے کے کاہنوں لاویوں میں بھی ایسا ہی تھا، جن کے خیالات ملتے جلتے تھے۔ جوزیم یروشلم کی ہیکل کی مذہبی رسومات اور تقریبات پر تنقیدی نظر سے دیکھتے ہوئے اور رومیوں کے ساتھ صلاح مشورہ کرنے کی مخالفت کرتے ہوئے کمران کے مقام پر بحر مردار کے ساحل کے قریب اسینی مشترکہ زندگی گزار رہے تھے۔ انہوں نے توریت کی دستاویز کی نقل کی اور اسی پر وہ وفاداری سے چل رہے تھے۔ وہ مذہبی طہارت کی بہت سی رسومات کو عمل میں لاتے تھے۔ انہوں نے جانوروں کی قربانیوں کا انکار کیا۔ ان کا ایمان تھا کہ جب نجات دہندہ یعنی المسیح انصاف کے لیے آئے گا تو وہ خود نور کے فرزندوں کی رہنمائی کریں گے، اور مسیح کے ساتھ تاریکی کے فرزندوں سے لڑیں گے۔ اس لیے وہ زمین پر خدا کی بادشاہی کے ظاہر ہونے کے منتظر تھے۔ کمران یعنی بحر مردار کے علاوہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی خیالات رکھنے والے اور بھی لوگ موجود تھے جو دیگر مختلف جگہوں پر رہ رہے تھے۔ میرے عزیزو، آج ہم نے
اپنی جو پرانے عہد نامے کی بائبل اسٹڈی کر رہے تھے، تکوین کی کتاب سے مکابین کی دوسری کتاب تک کی تمام کتابوں کی اسٹڈی کمپلیٹ کر لی ہے، پرانے عہد نامے کو مکمل اسٹڈی کر لیا ہے، اور اس کے بعد ہم جس طرح کے مختصر اسٹڈی کر رہے ہیں، نیکسٹ بائبل اسٹڈی کے سیشن میں ہم نئے عہد نامے کی اسٹڈی شروع کریں گے۔ جب ہماری پوری بائبل کی اسٹڈی کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر ہم اس کا تفسیر کے ساتھ آیت با آیت اس کی بائبل مقدس کی اسٹڈی کریں گے، تکوین کی کتاب سے پھر مکاشفہ تک آیت با آیت اسٹڈی کریں گے۔ سو اپنے خادم ریورنڈ آرچ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کے لیے دعا کریں کہ خداوند مجھے یہ زندگی بخشے اور نعمتوں سے مالا مال کرے، تاکہ میں اس کے کلام کو اسی طرح اچھے طریقے سے بہتر طریقے کے ساتھ آپ تک اس کے کلام کی اسٹڈی کو پہنچا سکوں، تاکہ ہم سب مل کر خدا کے اس پاکستان میں خدا کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں اور زمین پر اس کی بادشاہی کو قائم کر سکیں، جو ہم سب خادموں کا، ہم سب بشپوں کا، ہم سب فادر صاحبان کا، ہم سب کیٹیکسٹ صاحبان کا اور پاسٹر صاحبان کا، پادریوں کا، سب کا، اور ایونجلسٹ، مبشران انجیل، سب